صحیح مسلم کے اندر بلکہ صحیح بخاری میں 3700 نمبر روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ شہادت جس حدیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، موت کا یقین ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، نبیز پلایا، دودھ پلایا، زخموں کے راستے سے نکل گیا اور مایوس ہو گئے کہ اب نہیں بچیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوہرام مچا ہوا ہے مدینے میں، جا رجل شاب، ایک نوجوان شخص آیا اور آ کے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا حوصلے والی باتیں کہہ کے گیا۔ ابشر یا امیر المومنین ببشر اللہ لک، امیر المومنین خوش ہو جائیے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ کیوں؟ آپ نے نبی کا ساتھ پایا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کو اسلام میں مقام اور مرتبہ ملا ہے، آپ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے عدل کیا ہے، اور اب آپ کو اللہ مدینے کی سرزمین پر شہادت کی موت دے رہا ہے۔ بڑی پیاری پیاری خوبصورت باتیں کر کے گیا ہے۔ واپس جاتے ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بستر مرگ پر پڑے ہوئے نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، فرمایا ردو علیہ ھذا الشاب، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کو پیغام دے دو، اور واپس بلا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں نصیحت کیا کی، ارفع ادارک فإنہ انکا لثوبک واتقى لربک، اپنی شلوار کو اونچا رکھو۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنے چلا تھا، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک مثال دی ہے کہ یہ کوتاہی ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے نوجوانوں کی تربیت کیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بیٹے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی نا کہ تو عبداللہ ہے تو پھر شلوار کو اونچا رکھ، اور پھر راوی کہتے ہیں مرتے دم تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شلوار نیچے گئی ہو۔ اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کو دیکھا، فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں رحمت کی نظر سے دیکھے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا پھر شلوار کو اونچا رکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں دیکھیں گے رحمت کی نظر سے اس شخص کی طرف جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے۔ عام حنفی حضرات اس کا فتویٰ دیتے ہیں، بلکہ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہوا ہے۔ لیکن کمال ہے واللہ جو منہج اللہ نے آپ اہل الحدیث کو دیا ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یا وہم و خطا کا دخل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق کے بیٹے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے۔ بکری بھیڑ بڑی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، پیسے زیادہ اونٹ خریدنے میں لگتے ہیں، بھیڑ بکری خریدنے میں لگتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں کا فائدہ اونٹ میں زیادہ ہے کہ بکری میں زیادہ ہے؟ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے اونٹ ذبح کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بکرے چھتروں میں سے عقیقہ کیا کرتے تھے۔ بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، 3019 نمبر روایت۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2005 نمبر روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں، مسجد میں گئے، وہاں دیکھا لوگ ذکر کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر، فوراً ہی نکیر کی، فرمایا یا امت محمد ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تم ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے ہو، یہ اصحاب محمد کافی تعداد میں موجود ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے یہ بدعت ایجاد کر لی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داود کے اندر یہ روایت صحیح سند سے موجود ہے، مسجد میں گئے، وہاں تصویب ہو رہی تھی، صوب رجل فی الظہر او العصر، تصویب کا ایک معنی ہے اقامت، اقامت کو بھی تصویب کہتے ہیں، تصویب کا ایک معنی یہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، اور تصویب کا ایک معنی ہے لوگوں کو نماز کے بعد بلانا، اذان کے بعد بلانا کہ آ جاؤ بھی نماز کے لیے، یہاں یہ تصویب مراد ہے۔ جیسے ہماری بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، کئیوں نے تو یہ کوڈ رکھا ہوا ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سمجھ جایا جی آپ پہ ہی، اور کئیوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے رات 10 منٹ رہ گئے جی فٹافٹ آ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسجد میں نابینا ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، اور قائد لے کر گیا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں کہ وہاں ایک شخص تصویب کر رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف یہ عمل دیکھا ہے، فوراً یہ آواز نعرہ مستانہ بلند کیا ہے، اخرج بنا فإن هذه بدعہ، نکالو مجھے اس مسجد سے، یہاں بدعت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، علم دیا ہے، آپ اس مقام، مرتبے اور علم کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے مقام اور منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکیر کیا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف کر رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں کونوں پر استعلام کر رہے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فوراً نکیر فرمائی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صرف 2 ارکان کا استعلام کرتے تھے، رکن یمانی کا اور حجر اسود کا، آپ ان چاروں کا کیوں کر رہے ہیں؟ تو قصہ مختصر یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے طلباء کو بھی یہ بات سمجھائیں، اپنے مقتدیوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، اور جہاں پر نکیر دیکھیں، مساجد کے اندر میں دیکھ رہا ہوں آج بھی ایک بھائی نے ویڈیو بھیجی ہوئی ہے، دوسرے تیسرے دن آل الحدیث اکٹھ کر رہے ہیں، وہ جو تیجے ساتھے کا کول ہوتا تھا نا، وہ تیسرے دن کے بجائے اب وہابیوں نے کام شروع کر لیا، دوسرے دن جی اجتماع ہوگا، درس قرآن ہوگا یا دعائیہ مجلس ہوگی، سارے وہی کام جو بریلوی حضرات تیسرے دن کر رہے ہیں ہم دوسرے دن کر رہے ہیں۔ حالانکہ سنن نبی داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت و سنت الطعام بعد دفنہ من النیاحہ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے اکٹھ اور کھانوں کے اہتمام کو نوحے میں شمار کیا کرتے تھے۔ فوراً سمجھائیں اپنے نمازیوں، جہاں پر بھی اس طرح کی وائلیشن دیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے انحراف دیکھتے ہیں، وہ اجتماعی صورت میں ہے یا انفرادی صورت میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اس منصب کے ساتھ انصاف ہے کہ آپ معلم ہیں، مدرس ہیں، واعظ ہیں، خطیب ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آخر میں پھر یہی بات دہراؤں گا کہ الفاظ نرم ہونے چاہیے، فتویٰ چھوٹا رکھنا ہے، لہجہ نرم رکھنا ہے، انداز سلجھا رکھنا ہے، ناصحانہ علیحدگی میں تنہائی میں بٹھا کے اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کو میت کے لیے اگر صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کی یہ صورتیں ہیں۔ میں تو الحمدللہ قائل کرتا ہوں، جب افسوس کرنے جاتا ہوں اسی وقت سمجھا دیتا ہوں،
کہ بھائی یہ بیماری چل نکلی ہے، جامعہ ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، میت کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو یہ صورتیں، جامعہ تعمیر ہو رہا ہے، یہاں پر خرچ کر لو، انشاءاللہ صدقہ جاریہ، کھایا پیا تو ختم ہو گیا، اور جو آپ نے سولر لگوا دیا، پنکھا لگوا دیا، جو فرش بنا دیا، جو جامعہ تعمیر کر دیا، وہ تو انشاءاللہ جب تک چلتا رہے گا میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ہمارے کندھوں پر ڈال دی ہے کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، علماء ہیں، جہاں ہم منکر دیکھتے ہیں آسن انداز سے ہمیں فوراً اس کا انکار کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔